بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور میں بطور سینئر سول جج جھنگ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام کا تمام ٹرائل اسی پر بیس کرتا ہے اور یہ سینٹرل ہے ٹو دی ٹرائل۔ اس کے بغیر کوئی بھی کیس اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور پراپر انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا ٹاپک ہے کراس ایگزامینیشن۔ اب کراس ایگزامینیشن میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے متعلق کوئی زیادہ سکوپ نہیں ہے بات کرنے کا، کیونکہ کراس ایگزامینیشن کا جو 50% پارٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو خدا داد صلاحیت اور ایکسپیرینس اور کانسٹنٹ لرننگ سے ہی آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ایفرٹ کی ہے اور کچھ سٹرکچر میں نے ایسا بنایا ہے کہ کم از کم کراس ایگزامینیشن میں جو کام ہر حال میں کرنے والے ہیں اور جو کام نہیں کرنے والے ایٹ لیسٹ ان کا پتہ ہو۔ تو جو ہمارے ینگ لائرز ہیں اور جونیئر کولیگز ہیں ان کے لیے یہ سٹرکچر بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا اور ان کو فائدہ بھی دے گا۔ تو ایٹ لیسٹ انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہمیں ہر حال میں کرنے ہیں اور کیا کام ہے جو کہ نہیں کرنے والے اگر کراس ایگزامینیشن آپ کو اتنا زیادہ نہیں آتا۔ تو کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیے کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ لا کی اور فیکٹس کی ہے ان پہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، اور جو تیسرا اس کا اسپیکٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ انٹو ہیومن سائیکالوجی بھی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ اچھا، اب کراس ایگزامینیشن پہ ڈائریکٹ جانے سے پہلے ایز اے پریلیوڈ آپ کو کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ جب تک آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کراس ایگزامینیشن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے انتہائی یوزفل ہو، کیونکہ اگر بغیر اس کے تمہید کے ہم اس لیکچر کی طرف گئے تو ہمیں کچھ زیادہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک ورڈ ہے ڈسپیوٹ۔ جب بھی آپ اس ورڈ پہ غور کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں دو کنسیپٹ ارائز ہوتے ہیں۔ ایک کنسیپٹ ہے رائٹ کا اور دوسرا کنسیپٹ ہے لائبلٹی کا۔ ڈسپیوٹ میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا رائٹ بریچ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کی لائبلٹی ارائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آرٹیکل 161 آف قانون شہادت آرڈر کو آپ جب دیکھیں گے تو قانون شہادت کا یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ the judgment must be based on the facts duly پروف۔ تو اگر کسی کی رائٹ کو ڈیٹرمن کرنا ہے یا کسی کی لائبلٹی کو ڈیٹرمن کرنا ہے تو یہ جو ڈیٹرمنیشن آف رائٹ اور لائبلٹی ہے آن دی بیسس آف پرووڈ فیکٹس ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے پاس ایک ورڈ آ گیا پرووڈ فیکٹس۔ فیکٹ کی جو ڈیفینیشن قانون شہادت آرڈر میں پرووائڈ کیا گیا ہے اینی تھنگ بینگ پرسیوڈ which is capable of being perceived by the senses or any mental condition of which a person is conscious۔ تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ تو اینی تھنگ جو کہ آپ افرم کرتے ہیں یا آپ ڈینائی کرتے ہیں یا آپ سینسز سے پرسیو کر سکتے ہیں دیٹ از فیکٹ۔ تو فیکٹس کو آپ سمجھنا، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اچھا، فیکٹس کی ڈیفینیشن کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی کائنڈس پہ۔ جب بھی آپ ایک سوٹ فائل کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تین قسم کے فیکٹس ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس کا شاید آپ کو اگر احساس نہیں ہے یا ریئلائزیشن نہیں ہے تو آج آپ کو پتہ چل جائے گی کہ ان فیکٹ in every pleading there are three kinds of fact. The first category of fact is the facts affirmed. فیکٹس افرمڈ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک کلیمنٹ اپنے پلیڈنگ میں کوئی نہ کوئی بات کو ازرٹ یا افرم کر رہا ہوتا ہے۔ فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فیملی کیس کی مثال لے لیتے ہیں، ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ whenever plaintiff files a suit she affirms or asserts that she was given dowry articles۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، this is a fact which has been affirmed۔ اب اسی طرح اگر آپ خود سے اس کو غور سے دیکھیں گے تو ایک کیٹیگری آف فیکٹس کی ہے جو کہ آپ افرم کریں گے۔ اچھا، دوسری کیٹیگری آف فیکٹس کی وہ ہے جو کہ ڈینائل ہوتے ہیں، جو کہ ڈینائی کرتی ہے کوئی بھی پارٹی اس کے اندر۔ فار انسٹنس اس کی بھی مثال لے لیتے ہیں۔ فار انسٹنس the plaintiff says that at the time of nikah the dower was fixed but it is still unpaid۔ اب اس میں دیکھیں کہ فرسٹ فیکٹ جو ہے وہ افرمیشن ہے، افرمیٹو فیکٹ ہے، جبکہ سیکنڈ فیکٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے۔ she says that it is still unpaid which means it has not been paid۔ اچھا، تیسری قسم کی جو کیٹیگری فیکٹس کی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کنسیلڈ فیکٹس، withheld facts or omitted facts۔ اس کو آپ دیکھیں کہ سمجھنا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ جب بھی آپ کے فیور میں کوئی بات نہیں جا رہی ہوتی پلینٹف کے یا ڈیفینڈنٹ کے تو وہ اس بات کو بیان نہیں کرتا، تو وہ بات چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ان فیکٹس کی تین کیٹیگریز بتائی، تو جو ہم آگے چلتے ہیں کراس ایگزامینیشن کی طرف تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کو بتانا ہمارے لیے کیوں ضروری تھا۔ اچھا، دی فیکٹس آر پرووڈ بائی اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ آج کل ڈاکومنٹری ایویڈنس میں ڈیجیٹل ایویڈنس بھی آ گئی ہے، الیکٹرانک ڈاکومنٹس بھی آ گئی ہیں، خیر یہ ہمارا ٹاپک
ٹھیک نہیں ہے, میں واپس آتا ہوں. تو فیکٹس جب بھی فیکٹس کو ہم اورل ایویڈنس کے لیے پروو کرتے ہیں, اورل ایویڈنس کے ذریعے ہم پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں آپ یہ دیکھیے گا کہ وٹنس کی بھی 3 ہی فارمز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹروتھ فل وٹنس, ایک ہوتا ہے ان ٹروتھ فل وٹنس, اور تیسرا ہوتا ہے پارشلی ٹروتھ فل اور پارشلی ان ٹروتھ فل. اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی جب بھی آپ سوچیں گے کہ ایک بندہ جب سچ بھی بول رہا ہے, ہی از اے ٹروتھ فل وٹنس, دین وائی ہی از سبجیکٹڈ ٹو کراس ایگزامینیشن. وہ بول تو سچ رہا ہے, بٹ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ایون کہ ایک بندہ اگر سچ بھی بول رہا ہے, دیر از اے لاٹ آف اسکوپ کہ وہاں پہ کراس ایگزامینیشن کا اسکوپ وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے, اور وہاں ہم اس سے ایسے فیکٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں. فار انسٹنس آپ دیکھیں گے کہ سم ٹائمز اے پرسن از وکٹم آف مس پرسیپشن. سم ٹائمز اس کی کوگنیٹو انفارمیٹیز ہوتی ہیں تو وہ بات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہوتا بعض اوقات. سم ٹائمز وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پریجوڈسڈ اینڈ بائسڈ ہوتی ہے. آپ بے شمار مثالیں دیکھیں گے, جیسے کہ ہمارے فار انسٹنس اگر میرے immediately which comes to my mind the politics of this country, every person is prejudiced in favor of his party. اب دیکھیں گے کہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, this is a prejudiced understanding. اب اس کے بعد اب آگے مزید چلتے ہیں تو اب نارمل تھاٹس پیٹرن ہوتے ہیں. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ڈیپ ہیومن سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کراس ایگزامینیشن کے لیے. اب آپ دیکھتے جائیں کہ بعض کا تھاٹ پیٹرنس اب نارمل ہوتے ہیں. آپ کو بے شمار لوگ لائف میں ملیں گے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی بات پہ مصر رہتے ہیں, اور باقی تمام لوگوں کو جنرل جو اگر آپ ان کو جنرل سٹینڈرڈ پہ پرکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بٹ the person is believing himself کہ I am deposing facts correctly. تو یہ جو اور پھر سائیکولوجیکل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, ان پہ ہمارے پاس بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہم اس کی ویراسٹی کو جو ہے ہم شیٹر کر سکیں. اب اس کے بعد جو ان ٹروتھ فل وٹنس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس پہ تو کراس ہونا ہی ہونا ہے, ظاہر ہے. اور پھر پارشلی ٹروتھ فل اور پارشلی ان ٹروتھ فل, اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی اب مزید ضرورت نہیں ہے, کیونکہ when we have understood the truthful witness تو اس کی تو ہمیں ویسے ہی سمجھ آ جاتی. مزید آگے پڑھنے سے پہلے 2 ایکسپریشنز ہیں جن کا آپ کو جاننا ہر صورت میں ضروری ہے. جب تک آپ ان ایکسپریشن کی گہرائی میں نہیں جائیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے, آپ کراس ایگزامینیشن سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. The first word is veracity and the second word is credibility. اب آپ اس پہ ذرا غور کریں. The veracity relates more to truthfulness. It relates more to statement, while the credibility relates to believability, trustworthiness اینڈ ریلائبلٹی. ان کو آپ نے ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کراس کرتے ہیں تو یا تو آپ سٹیٹمنٹ کی ویراسٹی کو شیٹر کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ وٹنس کے کریڈٹ کو امپیچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ اس کی بلیویبلٹی کو ڈاؤٹ فل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ٹرسٹ وردینس کو ڈیمینش کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ریلائبلٹی کو آپ ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں تو ان الفاظ کا مطلب مزید ایکسپلین ہو جائے گا. جو نیکسٹ میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ یہ سوچیں گے کہ وائی اے وٹنس از انٹروتھفل. اب اس کو کیا پڑی کہ وہ آگے جھوٹ بولے. اس کی جب بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو 2 ہی ریزنز ملیں گی. دا فرسٹ ریزن از دا وٹنس از بائسڈ ان فیور آف ہز پارٹی, اور دا سیکنڈ ہے دیٹ از فیئر آف ڈیمینشنگ دی ٹرسٹ وردینس آف ہز اون. وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر کوئی بات میرے منہ سے نکل گئی تو اگر یا میں نے کسی کویسچن کا جواب دے دیا تو شاید جو میری ٹرسٹ وردینس ہے, میری ریلائبلٹی ہے, وہ ریڈیوس ہو جائے گی. تو یہ 2 مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وٹنس درست طور پر بات نہیں کرتا. اب ہم کراس ایگزامینیشن کے پاس پہنچ چکے ہیں. اچھا, کراس ایگزامینیشن آپ دیکھیں گے جب بھی آپ غور کریں یا اس کو اسٹڈی کریں تو کراس ایگزامینیشن کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں وہ 2 ہی ہیں. وٹ از کراس ایگزامینیشن؟ اٹ سمپلی از اے ٹول ٹو ڈسکور دی ٹروتھ. یہ پوری کی پوری ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے کراس ایگزامینیشن کی. تو فرسٹ آبجیکٹ ہو گیا ڈسکوری آف ٹروتھ, اور سیکنڈ اس کا جو آبجیکٹ ہے کراس ایگزامینیشن کا وہ ہے ٹو امپیچ دی کریڈٹ آف دی وٹنس. اب آپ دیکھیں, یا تو آپ نے اسے سچ نکلوانا ہے, تو اگر وہ ہے ہی سچا فار انسٹنس تو پھر آپ نے اپنی اس کی کیس میں فیور کے لیے آپ نے اس کی ٹرسٹ وردینس کو, اس کے کریڈٹ کو امپیچ کرنا ہے اور میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم اس میں ڈاؤٹ ریز کر سکیں. تو یہ 2 کراس ایگزامینیشن کے آبجیکٹیوز ہیں. اب آگے ہم کراس ایگزامینیشن. کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, کراس کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے,
اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پریلیمنری سٹیپس، کراس ایگزامینیشن کے لیے پریلیمنری سٹیپس کیا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جو کراس ایگزامینیشن کے لیے چیز ضروری ہے وہ ہے کہ آپ کو لا کی پہ گرپ ہونی چاہیے اور فیکٹس کی تھارو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ Unless and until you know the law and you have command on the facts, you cannot cross-examine. So first equip yourself with the relevant knowledge of law, enhance your legal acumen, and then learn the facts. Then you will be in a position to cross-examine a witness fully. تو سب سے پہلے تو آپ کی ان پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیکنڈ اسٹیپ جو میں سمجھتا ہوں کہ you must be in possession of all the relevant documents. ان ڈاکومنٹس میں وٹنس کا ان چیف بھی ہونا چاہیے یا اس کا ڈیپوزیشن یا ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، اور اس کا پراپر انالیسز آپ کریں گے ان ڈاکومنٹس کی روشنی میں، ان فیکٹس کی روشنی میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے۔ یہ پریلیمنری سٹیپس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو آپ سوچیں گے وہ یہ ہے کہ وٹ از دا ٹائپ آف وٹنس، ویدر ہی از آئی وٹنس، ویدر ہی از این ایکسپرٹ وٹنس، تو یہ ہیئر سے دینے کے لیے آ رہا ہے، ویدر ہی از سمپلی پیئرنگ ان دا کورٹ ٹو پروڈیوس دی ڈاکومنٹ، تو آپ کو اس کی وٹنس کی ٹائپ کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ اس کے بعد ناؤ یو آر ریڈی فار کراس ایگزامینیشن، لیکن آپ ایک کلیئر اسٹریٹجی اپنائیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں ایک پورے کا پورا پلان ہونا چاہیے کہ میں نے کراس ایگزامن کرنا ہے تو میرے اس کا پلان کیا ہے، اور وٹنس کی ٹائپ کے حساب سے آپ نے اس کو اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کرنا ہے۔ اور پھر آخری بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس کے بغیر کراس ایگزامینیشن میں ایسے ہی جانا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے کسی کنویں میں چھلانگ لگا دینا، کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹروتھ کو ڈسکور کرنا، یا آپ چاہتے ہیں کہ سمپل صرف اور صرف اس کے کریڈٹ کو امپیچ کیا جائے؟ کیونکہ بعض اوقات جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ وٹنس ٹروتھ فل ہوتا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ وٹنس ٹروتھ فل ہے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی زیادہ اسکوپ نہیں ملتا اپنی بات نکلوانے کا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس ایسا میٹیریل موجود ہے کہ میں اس کا کریڈٹ امپیچ کروں تو ڈاؤٹ ریز ہوگا۔ تو یا پھر اس کی تھرڈ فارم ہے کہ آپ اسے سچ بھی ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کا کریڈٹ بھی امپیچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم داخل ہو چکے ہیں کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے، بالکل وٹنس ہمارے سامنے کھڑا ہے، اب ہم نے کراس ایگزامینیشن شروع کرنا ہے۔ یہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یو ول ناٹ فائنڈ any book which comprehensively contains all the rules of cross examination. Cross examination is an art. It is God gifted capability. یہ ڈیپینڈ کرتی ہے وزڈم پہ، انٹیلیجنس پہ اور آپ کے نالج پہ۔ تو یہ چیزیں جب تک آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا تو کراس ایگزامینیشن نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی بھی بک ایسی نہیں ہے، کوئی ججمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں سارے کا سارا کراس ایگزامینیشن سکھا دے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کراس ایگزامینیشن پہ یوزلی آپ کو لیکچرز ملیں گے، آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو لیکچرز ملیں گے، تو لوگ اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کرتے ہیں، تو اپنے ایکسپیرینس سے، لیکن وہ ایکسپیرینس اتنا واسٹ ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں اور ڈسکرسو ہو جاتے ہیں، تو کراس ایگزامینیشن کی لیکچر اور ویڈیو سن کے ہمیں کوئی پھر زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی۔ لیکن میں نے آپ کے لیے جو میں نے جیسے شروع میں عرض کی تھی، جو میں نے آپ کے لیے یہ اسٹرکچر بنایا ہے، اگر آپ اس اسٹرکچر کو لکھ کر یاد کر لیں تو کم از کم اتنا ہی اگر آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کراس ایگزامینیشن بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک وٹنس کھڑا ہے، وہ ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مینٹل کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس کا نالج ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی بیک گراؤنڈ سے، سوشل مڈل کلاس سے ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کو باتوں کو آپ کو سامنے رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اف یو فیل، تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کا ٹیسٹ کرنا ہے، اور یا سیکنڈلی اگر چائلڈ ہے یا کوئی اولڈ مین ہے تو اس کی آپ نے ریشنلٹی ٹیسٹ سے بات شروع کرنی ہے۔ آپ بچے سے سوال کریں گے، آپ بوڑھے سے سوال کریں گے، اس کے سینسری پرسیپشن کے بارے میں بات اس سے پوچھیں گے، اسے نظر بھی آتا ہے، اسے سنتا بھی ہے، وہ بات سمجھتا ہے، اگر بچہ ہے تب بھی آپ یہ کریں گے۔ اولڈ مین کے لیے آپ اس کی میموری کو ٹیسٹ کریں گے، یہاں سے آپ بات شروع کریں گے، کیونکہ اگر یہ باتیں ثابت ہو گئی کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہز انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈز افیکٹڈ یا میموری ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، میموری لاس ہوا ہے، تو یہ بڑا ہی بینیفیشیل ثابت ہوتا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈوبیس بنانے کے لیے۔ نیکسٹ اسٹیپ جو آپ ابھی کر سکتے ہیں یا آپ سمجھیں تو اٹ ڈیپینڈز اپان یو اور ہاؤ دی کراس ایگزامینیشن پروسیڈس، کہ آپ کس
وقت یہ کرنا چاہیے، آپ اس کا جنرل ویراسٹی ٹیسٹ کریں گے۔ جنرل ویراسٹی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹروتھ فلنس کو جاننے کے لیے آپ اس سے کویسچننگ کریں گے کہ یہ وٹنس، اگر آپ کے پاس کوئی سابقہ ماضی میں اس کے فیکٹس موجود ہیں جہاں پہ اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے، کسی اور کیس میں اس نے ایویڈنس دی ہے تو وہاں پہ وہ ثابت ہوئی ہے کہ اس نے بات سچ نہیں کی، یا اوورآل اس کا لائف کے اندر سٹیٹس اور کنڈکٹ ایسا ہے کہ وہ جنرلی اگر آپ یہ کویسچننگ اس سے کریں تو وہ ٹروتھ فل ثابت نہیں ہوگا، تو آپ اس کا جنرل ویراسٹی ٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد امپیچمنٹ آف کریڈٹ آ گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو سیکوینس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے کریں، یہ صرف آپ کے یاد دہانی اور لرننگ کے لیے ہے، لیکن یہ آپ نے کرنے ضرور ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ جو بلیویبلٹی ہے اس کی، یا جو کریڈیبلٹی وٹنس کی ہے، تو کریڈیبلٹی کو، اس کے کریڈٹ کو امپیچ کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کریڈیبلٹی ریلیٹس مور ٹو دا وٹنس ناٹ ٹو ہز اسٹیٹمنٹ۔ ابھی جیسے میں نے ویراسٹی ٹیسٹ میں بھی بتایا کہ آپ اس کا کریڈٹ امپیچ کرنے کی کوشش کریں۔ if he is dishonest in the life in his dealings، تو آپ اس سے یہ ساری کی ساری باتیں پوچھیں جس سے اس کا کریڈٹ امپیچ ہو۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جو آپ نے ضرور کرنا ہے، اگر آپ کو کراس ایگزامینیشن نہیں آتا، لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک پلیڈنگ میں سرٹن افرمیٹیو فیکٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے اس افرمیٹیو فیکٹس کو ایٹ لیسٹ ڈس پروو ضرور کرنا ہے اپنی سجیشن کے ساتھ یا اپنی کویسچننگ کے ساتھ۔ فار انسٹنس وہ کہتی ہے کہ مجھے سامان جہیز دیا گیا، دس از این افرمیٹیو فیکٹ، آپ اس سے پوچھیں، سامان جہیز پہ کویسچننگ کریں، جو گرے ایریاز، جو ویک ایریاز نظر آتے ہیں آپ ان کو اٹیک کریں۔ دیکھیں یہاں پہ سپون فیڈنگ نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ڈیپینڈ اپون پرسنل وزڈم، انٹیلیجنس اور اس کی لرننگ پہ کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے۔ اس میں آپ کو کویسچن بائی کویسچن بات نہیں بتائی جا سکتی، لیکن آپ کو جنرل پرنسپل میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو افرمیٹیو فیکٹ ہے ان کو آپ نے اٹیک کرنا ہے۔ اب آپ جنرلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسز، جو فیملی کیسز آتے ہیں تو رٹی رٹائیے کی بات ہوتی ہے کہ مدعا نے مجھے مار پیٹ کر سہ پات پوشیدنی میں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب دیز فیکٹس آر بینگ افرمڈ، اب اس سے کویسچننگ جیسے کہ وکلا صاحبان کرتے بھی، آپ کہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا آئی وٹنس کوئی نیبر میں موجود تھا، آپ نے کسی سے وہاں چیخو پکار کر کے کسی کو اٹریکٹ کیا کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، کسی پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی دیکھیں میرا شوہر میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ روٹین کے فکرے ہوتے ہیں، جب آپ یہ کویسچننگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ویراسٹی اس کی اسٹیٹمنٹ کی کہاں جاتی ہے۔ سیکنڈلی کہ اگر آپ کو مار پیٹ کی تو یہ کویسچن تو عموماً وکلا صاحبان کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی میڈیکل کروایا، آپ نے پولیس میں رپورٹ کی، آپ نے کوئی 22A کی پیٹیشن دی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان 4-5 کویسچن کے ساتھ جو اس کا یہ افرمیٹیو فیکٹ ہے یہ کہاں چلا گیا، یہ دس از جسٹ پروسیڈنگ ٹورڈز ڈس پروف۔ اب یہ ڈس پروف ہو رہا ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو ڈینائلز ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے کہا کہ ڈاور واز فکسڈ بٹ ہی ہیز ناٹ پیڈ دی ڈاور۔ اب آپ ڈاور کو یہ دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ڈاور کو انکار نہیں کیا، مجھے نہیں دیا، تو اس پہ آپ کویسچننگ کریں کیونکہ یہ ڈینائل کو بھی ہم نے ڈس پروو کرنا ہے۔ اچھا بعض اوقات بڑا ہی سمپل طریقہ ہے ڈینائل کو ڈس پروو کرنے کا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو سجیشن ضرور دیں کہ نہیں آپ کو ادا ہو چکا ہے، ایٹ لیسٹ دس از دا لیسٹ ریکوائرمنٹ کہ اگر آپ کو اس پہ کویسچننگ نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ اس کو سجیشن دور دیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اصول ہے کہ ان کراس ایگزامنڈ پورشن از ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایڈمیٹڈ۔ آپ نے اگر کوئی بات اس میں چھوڑ دی، کسی بات کو اٹیک نہیں کیا، تو اس کا یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کو مان لیا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وٹنس کچھ فیکٹس کنسیل کر رہا ہو، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ کنسیلڈ جو فیکٹس ہیں آپ نے وہ ریکارڈ پہ لے کے آنے ہیں۔ کہ فار انسٹنس کہ خاتون سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سامان جہیز واپس لے گی ہے، اس نے آپ کو ایکنالجمنٹ بھی کر کے دی ہوئی ہے، تو آپ اس سے یہ کویسچن کریں کہ فلاں تاریخ کو فلاں کی موجودگی میں آپ اپنا سامان جہیز واپس نہیں لے گئی تھی۔ اب اس نے کنسیل کیا، یہ بات نہیں بتائی، ایٹ لیسٹ یہ ریکارڈ پہ تو آ رہی ہے۔ اس کے بعد فار انسٹنس اگر آپ کے پاس ایکنالجمنٹ ہے، اقرار نامہ ہے، بیان حلفیہ، آپ اس کو کنفرنٹ کریں، اس کو یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا اقرار نامہ ہے اور آپ نے یہ بات چھپائی ہے کورٹ سے۔ دس از اے پروسیجر اور ماڈ بائی یوزنگ وچ آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کنسیلڈ اور اومیٹڈ فیکٹس کو ریکارڈ پر لے کر آتے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، اسٹیپ پہ امپروومنٹ۔ آپ اس کو سامنے رکھیں، اس کو یاد کر لیں۔ امپروومنٹس کیا ہوتی ہیں؟ امپروومنٹس یہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی پلینٹف نے اپنی پریویس اسٹیٹمنٹ میں یا پریویس سوٹ میں یا پریویس لیگل پروسیڈنگز میں یا موجودہ اپنی پلینٹ میں ایک بات کی اور اس کے بعد اس نے اس بات کو بڑھا دیا، اپنے کیس کو امپروو کیا۔ فار انسٹنس اس کی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تو وہ کہتی ہے جی کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے یہ اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے اور یہ دے سکتا ہے، جبکہ وہاں پہ ان چیف میں وہ یہ بات کرتی ہے کہ نہیں جی اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے۔ نو دس از این امپروومنٹ۔
تو اس کو امپروومنٹ کو جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا 3-4 باتیں بتا کے کہ جنرلی امپروومنٹ کا کیا طریقہ، کیا موڈ ہم اختیار کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے امپروومنٹ کو سامنے لائیں گے. سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی پلینٹ میں یا پریویس اسٹیٹمنٹ میں یا پریویس آپ نے اپنی لیٹیگیشن میں کیا یہی بات لکھوائی تھی، یہی بات کی تھی یا کیا بات کی تھی. جب آپ یہ اس سے پوچھیں گے تو دیکھیں آپ جواب سامنے آ جائے گا. یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے یہ امپروومنٹ میں فال نہیں کرے گا، اور امپروومنٹس کی جو لیگل اور ایویڈینشری ویلیو ہے وہ زیرو ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کنٹراڈکشن کی طرف ہم جاتے ہیں. کنٹراڈکشن یہ ہوتی ہے، کنٹراڈکشن کیا ہوتی ہے اور انکنسسٹنسی کیا ہوتی ہے، ان میں ڈفرینس کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں کنٹراڈکشن از وچ از ڈائیمیٹرکلی اپوز ٹو ایچ ادر ایز ویئر دیر از نو پاسبلٹی کہ ایٹ دی سیم ٹائم بوتھ کین بی ٹرو. دیز فیکٹس نیگیٹ ایچ ادر. مطلب ایک بندہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ رات کا وقوع ہے، دوسرا کہتا ہے یہ دن کا وقوع ہے. اب آپ بتائیں کہ دونوں باتیں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں. دس از کنٹراڈکشن. انکنسسٹنسی جو ہوتی ہے وہ جسٹ ڈسکریپنسی ہوتی ہے، وہ کنٹراڈکشن نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ایک وٹنس یہ کہہ گیا کہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، دوسرا وٹنس آ کے کہتا ہے کہ اس کی تنخواہ 1.25 لاکھ ہے. اب دیز آر ناٹ ڈائیمیٹریکلی اپوز ٹو ایچ ادر بٹ دیز آر ڈسکریپنٹ اسٹیٹمنٹس، اور یہ انکنسسٹنسی ہوتی ہے جو کہ وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈاؤٹ فل کرتی ہے. اب یہ امپروومنٹ ہو گئی یا کنٹراڈکشن ہو گئی یا انکنسسٹنسی ہو گئی، یہ ہم ریکارڈ پہ کیسے لائیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس ٹول کو کہا جاتا ہے کنفرنٹیشن. کنفرنٹیشن سے کیا مراد ہے؟ کنفرنٹیشن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے خلاف پیس آف ایویڈنس کو یوز کرنا ہے اس کو ہر حال میں اس کو کنفرنٹ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ فار انسٹانس اگر وہ یہاں پہ کہتی ہے کہ یہ ڈیفینڈنٹ کاریگر ہے، جبکہ دوسری جگہ جا کے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں تو فیکٹری کا آنر ہے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ نے اپنی پلینٹ میں کیا لکھوایا تھا. یعنی اس پلینٹ سے کنفرنٹ کیا جاتا ہے، اس پریویس اسٹیٹمنٹ سے، اس ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ اسے کرنا ہے. کنفرنٹ کرنے کے بعد یہ جو کنٹراڈکشن ہے یا انکنسسٹنسی ہے یا امپروومنٹ ہے یہ ریکارڈ پہ آتی ہے. اب ایک انتہائی اہم اور قابل غور جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو، شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، لیکن جب میری پوسٹنگ ملتان میں تھی تو اس پہ میں نے ایک ریسرچ نوٹ تیار کیا تھا اور وہ بار میں تقسیم ہوا تھا. تو ملتان بار کے وکلا صاحبان اس بات کو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز. دیکھیں یہ ایک اصول ہے قانون کا کہ جب بھی آپ اپنی پلیڈنگ فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پوزیشن میں ہوتے ہیں. جو ڈاکومنٹس آپ کے پوزیشن اور کنٹرول میں نہیں ہوتے ان کو آپ نے دوسری لسٹ آف ریلائنس کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ کچھ ڈاکومنٹس کو ود ہولڈ کر سکتے ہیں اور آپ سبسیکوینٹلی ان کو پیش کر سکتے ہیں وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا آپ کا جواب ہوگا کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دس از پاسبل. دس از ٹو ایلیمنٹ آف سرپرائز کراس ایگزامینیشن میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس اپان یو کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹ ود ہولڈ کرنے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، کیونکہ اس کا لاس بعد میں آپ کو ہوگا. دیکھیں اس کی لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈاکومنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو پلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ لگا دیا تو یہ تو پارٹی کو پہلے سے میرے اس ڈاکومنٹ کا علم ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ پریپریشن کر کے آ جائے گی. تو قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز کی کہ آپ ایک ڈاکومنٹ بعد میں پیش کر سکتے ہیں. فار انسٹنس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کچھ فوٹوگرافس ہیں انسیڈنٹ کی، کسی نے بائی چانس کھینچ لی وہ فوٹو جہاں پہ وقوع ہوا اور وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی، سنبھال کے رکھ لی، یا کچھ شادی کی فوٹوگرافس ہیں شادی بیاہ کی یا اور جس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے. اب ڈیورنگ دی کراس ایگزامینیشن آؤٹ آف نو ویئر آپ اپنے بریف میں سے وہ نکال کے اس کو اچانک کنفرنٹ کراتے ہیں وٹنس کو کہ دیکھیں یہ آپ کی پکچر ہے، دیکھیں یہ آپ کی ریسیٹ ہے. لیکن ڈاکومنٹ وہ ہونے چاہیے کہ جس میں سوائے ایڈمیشن کے دوسرا کوئی راستہ نہ ہو. یہ ضرور خیال رکھیے گا، جس سے ڈینائل پاسبل اور ممکن نہ ہو، یا وٹنس کنفیوز ہو جائے یا وہ ریلیکٹنس شو کرے. یہ بات کنفیوژن کی ریلیکٹنس کی بھی آگے آئے گی کہ وہ کورٹ کو اس کے ڈیمینر سے پتہ چل جائے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہاں پاسبل ہے؟ سول کیسز میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آرڈر 7 ہے اور رول 18 یہ اسپیسیفکلی الاؤ کرتا ہے. اس کی اگر آپ جا کے پڑھ لیں، میں ٹیکسٹ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اس اسپیسیفکلی آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ یہ جو آپ نے ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹ کو ساتھ لگانے کی،
یہ لسٹ آف ریلائنس میں مینشن کرنے کی، یہ اس ڈاکومنٹ پہ اپلائی نہیں ہوتی جو آپ ود ہولڈ کر دیتے ہیں اور اچانک کراس ایگزامینیشن میں آپ اس کو شو کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پرمیسیبل ہے۔ اسی طریقے سے ریٹن سٹیٹمنٹ ہے آرڈر 8، اگر آپ اس کا رول 1 شاید سب سیکشن 4 ہے یا 2 ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ سملر پروویژن ہے، اینالوگس پروویژن وہاں پہ موجود ہے، دونوں ایسے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ نتھنگ ان دس، وہ لکھا ہوا ہے کہ نتھنگ ان دس رول شیل اپلائی آن اے ڈاکومنٹ وچ از یوزڈ ان دی کراس ایگزامینیشن، کو ورڈنگ اس طرح کی ہے، مجھے صحیح طرح وہ یاد نہیں آ رہی۔ تو آپ کچھ ڈاکومنٹس کو ود ہولڈ کریں، لیکن انہی ڈاکومنٹس کو جو کہ ایڈمیٹڈ، جس کے ایڈمیشن کے سوا کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد میں آپ سے چلتا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کرمنل میں کورٹ ریکارڈ کرتی ہے، تو کرمنل کا اصول یہ ہے کہ ایچ انکریمنیٹنگ پیس آف ایویڈنس مسٹ بی پٹ ٹو دا ایکیوزڈ، جو آپ نے چھوڑ دیا اس پہ ججمنٹ نہیں آ سکتی، وہ اس کے خلاف ایز این ایویڈنس یوز نہیں ہو سکتا۔ تو جنرل پرنسپل سب کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ ایویڈنس یوز کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف، آپ کو اس کو اپرچونٹی دینی ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن دے سکے۔ دیکھیں ایک ڈاکومنٹ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یا کونسل کی سٹیٹمنٹ میں ساتھ لگا دیا اور اس کو کنفرنٹ نہیں کروایا، اس کے پاس موقع ہی نہیں تھا ایکسپلین کرنے کا، تو لاجک کیا کہتی ہے کہ وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتا وہ ڈاکومنٹ۔ تو آپ نے ہر پیس آف جو ایویڈنس ہے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ کنسیلڈ فیکٹس ہیں، تو وہ اورل فیکٹس تو ایسے آ جائیں گے کہ جب آپ اسے بتائیں گے از اٹ ناٹ کریکٹ دیٹ یو ہیو ڈن سو اینڈ سو، جو کہ اس نے کنسیل کی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، اکنالجمنٹ ہے، اقرار نامہ ہے، آپ اس کو بھی اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اسے کنفرنٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ آپ نے تحریر کیا، یہ آپ کے سگنیچر ہیں، دس از یور تھم امپریشن، یہ پیچھے اس کے ریورس سائڈ پہ اسٹیمپ وینڈر کا ہے، وہاں پہ بھی آپ کے سگنیچر ہیں، آپ کا وہاں پہ شناختی کارڈ بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ پتہ چل سکے، ایکسپلین کر سکے۔ تو یہ جو ہے کہ آپ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ڈاکومنٹس یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وٹنس کو پوٹ ہی نہیں کرتے، اس کو موقع ہی نہیں دیتے ایکسپلین کرنے کا، تو کورٹ وہاں پہ کیا کرے گی؟ کورٹ اس کو ایکسکلوڈ کر دے گی فرام کنسیڈریشن۔ اب آخر میں 2-3 باتیں رہ گئی ہیں صرف، جو کہ کراس ایگزامینیشن ہم نے ہر حال میں کرنی ہے۔ اچھا، اس میں آپ ایڈمیشن سیک کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس پہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا ایڈمیشن سیک کرنے پہ، لیکن مجھے ایک اور موڈ یاد آ گیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ کراس ایگزامینیشن کے لیے، کہ فرسٹ آپ نے ایڈمیشن کیسے سیک کرنے ہیں۔ دیکھیں ایک آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں میجسٹریٹ صاحب جو بھی ہیں ایگزیکٹو سائڈ سے ہیں فار انسٹنس، وہ وہاں پہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اب جب اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود لا، دیر آر سرٹن اومیشنز اور ٹرانسگریشنز وہاں پہ موجود ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں پہ کراس ایگزامینیشن شروع کر دیں گے تو شاید آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ وٹنس کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دے دے گا۔ اب ایڈمیشن کیسے آپ نے سیکھ کرنا ہے؟ اب سب سے پہلے ایک گواہ سے یہ پوچھیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آئی ڈی پریڈ کے اندر، آئی ڈی پریڈ کے بارے میں جو قانون شہادت آرڈر میں پروویژن موجود ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ یوزلی اس کا جواب پڑھی نہ بھی ہو تو جواب آتا ہے جی میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس کو نہ بتائیں باقاعدہ اس کا ریفرنس دے کے سیکشن یا آرٹیکل کا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اچھا پولیس رولز کے اندر جتنا بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بارے میں وہاں پہ پروویژن موجود ہیں، کہ آپ نے وہ ساری پڑھی ہوئی ہیں؟ آپ دیکھیں گے وہ نو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر وہ نو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہی ان اکارڈنس ود لا نہیں کی، تو اس کی مجبوری ہے کہ اگر یہ نہ بھی اس نے پڑھا ہو تو وہ یس ہی کہے گا۔ اب نیکسٹ اس سے کویسچن کریں کہ جو بھی پریسیڈنٹ لا ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کے اندر آئی ڈی پریڈ کے بارے میں، جنرلی آپ نے سارا پڑھا ہے؟ پاسبل تو نہیں ہوتا ہی، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سارا آپ نے پڑھا ہے تو سارا پڑھنا تو پاسبل نہیں ہوتا، تو آپ اس سے پوچھیں کہ جنرلی آپ نے پڑھا ہے نا، تو وہ اس کا جواب یس میں دے گا۔ لیکن اگر آپ سارا کریں گے تو اس کے پاس نہ کرنے کا اسکوپ آ گیا ہے، وہ اس کو فائدہ دے گا۔ تو آپ اسے جنرلی یہ کویسچن کریں، جنرلی آپ کو تقریباً سارا اس کا علم ہے، جو براڈر پرنسپلز وہ لے ڈاؤن ہوئے ہیں، تو اس کے جواب میں وٹنس ہاں کہے گا۔ پھر آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ہے، چونکہ آپ کے پاس سارا نالج ہے، وہ آپ نے ان اکارڈنس ود آل دوز پرنسپلز وچ ہیو بین اننسیٹڈ بائی دی آنریبل سپیریئر کورٹس ان دی کنٹری، اور پولیس رولز کے اندر جو موجود ہیں اور باقی لا میں موجود ہیں، اس کے مطابق ہی ظاہر ہے آپ نے کی ہوگی نا۔ اب وہ نہ نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا یس میں نے اسی کے مطابق کی ہے۔ اب آپ یہ اس سے پوچھیے گا وٹنس سے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر فار انسٹنس کوئی بات اس رپورٹ میں نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعہ وہاں پہ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے جو سارے سٹیپس اس کے اندر لکھ دیے ہیں، تو کوئی ایک اگر سٹیپ کوئی رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ آئی ڈی پریڈ میں نہیں ہوا۔ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہنے کا، کیونکہ وہ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے تمام پریلیمنری سٹیپس لیے اور تمام کے تمام میں نے رپورٹ میں مینشن کیے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی وہ کوئی سٹیپ رہ گیا، وہ یہی کہے گا ہاں۔ اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ پہ دیکھیں کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا، آپ نے ڈمیز کا حلیہ نہیں پورا کیا، ان کی تعداد وغیرہ پوری نہیں کی، جو آئی ڈی پریڈ کے متعلق جتنے بھی انفارمیٹیز اور ڈیفیکٹس ہیں یا ٹرانسگریشنز ہیں جو اس نے زیادہ کام کر دیے ہیں، کوئی تھوڑے کام کر دیے ہیں، اب آپ اس کو سب باری باری پٹ کریں۔ اگر یہی آپ پہلے پٹ کرنا شروع ہو جاتے تو آپ دیکھتے کہ وہ وٹنس جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا۔ تو فرسٹ سیک ایڈمیشنز، پولیس آفیسرز پہ بھی آپ کراس کر رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب پہ بھی آپ کراس کر رہے ہوں، تو اب یہیں سے شروع کریں کہ پہلے ان سے منوائیں ان سے یہ ساری باتیں، تو منوانے کے بعد آپ اس سے کویسچننگ کریں۔ سجیشنز اینڈ پہ آ گئی۔ اچھا سجیشن جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی فیکٹ کو چیلنج نہیں کریں گے، دیٹ شیل بی ڈیم ٹو ہیو بین ایڈمیٹڈ، افرمیٹیو فیکٹ کو چیلنج کریں، ان کے ڈینائل کو چیلنج کریں۔ اور سجیشن کا سب سے زیادہ ایک بات جو نہ بھولنے والی ہے کہ اپنا سارا کیس اس کو پٹ کریں سجیشن میں، جو آپ کا کیس ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے سامان جہیز واپس کر دیا، آپ یہ کہتے ہیں میں نے حق مہر دے دیا، آپ کہتے ہیں میں نے خرچے میں ادائیگی کی، وہ سارے کا سارا کیس آپ کو سجیشن کی فارم میں دوسرے فریق کو پٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آپ کے کیس میں یا وٹنس کو فائدہ ہوگا۔ جرنل ریزنگ آف ڈاؤٹس، کہ آپ جو بھی باتیں ہیں اس سے کریں، آپ اس کے کریکٹر کو، اس کے ڈیمینرز کو اٹیک کریں، اس کے ریلکٹنس، اگر اس کی ہیزیٹیشن دیکھیں، ان کو آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیں، تو یہ اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ڈاؤٹ پیدا کرے گا۔ اچھا یہ تو ہو گئی تھی وہ ساری کی ساری باتیں جو کہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہیں۔ اب آخر میں مختصر طور پہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ نے کسی حال میں نہیں کرنے، جس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ یوزلی آپ ہم نے دیکھا گیا ہے، ہماری آبزرویشن میں آیا کہ کراس ایگزامینر ان چیف کی لائن پہ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس سے آپ اس فیکٹس کو مزید افرم کروا رہے ہیں کہ اچھا جی پھر آپ کو مارا تھا اس نے۔ یہ سوال پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہے کہ یس مجھے مارا تھا، اب یہ افرم ہوا یا ڈینائی ہوا؟ تو کبھی بھی کراس ایگزامینیشن ان چیف کی لائن پہ نہ کریں، ادروائز فیکٹس فردر افرم ہو جائیں گے اور ایڈمٹ ہو جائیں گے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیم کویسچن بعض اوقات ایک وٹنس کو پوچھا جاتا ہے، وہی کویسچن آپ دوسرے وٹنس کو پوچھتے ہیں، اور وہی کویسچن آپ تیسرے وٹنس کو پوچھتے ہیں۔ تو اگر وہ تمام وہاں سے کوچ ہو کے آئے ہیں، ٹیوٹر ہو کے آئے ہیں، تو وہ سیم جواب دیں گے۔ اس کو بڑی احتیاط سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے اگر سیم کویسچن سیکنڈ یا تھرڈ وٹنس کو کرنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اسی وقت آپ نے کرنا ہے جب آپ کو 100% یقین ہو کہ کم از کم یہ جواب اس کا ڈیفرنٹ آئے گا۔ ادروائز یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ فیکٹس کو افرم بھی کروا سکتی ہے۔ اس کو آپ کو ضرور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی سوال ایسا نہ کریں جس کے بارے میں آپ انسرٹن ہو کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا۔ اس کا رسک لینے کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سوال وہی کریں جو آپ کو 100% شور ہو، یا کم از کم 80-90% شور ہو کہ اس کا رسپانس کیا آئے گا۔ تو انسرٹن فیکٹس کی طرف آپ جائیں گے، رسپانس کی طرف، تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اچھا اوپن اینڈڈ کویسچن مت کریں۔ اوپن اینڈڈ کویسچن کیا ہوتے ہیں؟ اوپن اینڈڈ کویسچن یہ ہوتے ہیں کہ آپ پوچھیں جی اچھا جی پھر وہ جو ہے وقوع والی رات کیا ہوا تھا، اب آپ نے چھوڑ دیا اس کو، اب وہ جو کہانیاں اس کا دل چلے سنائیں، پھر درمیان میں آپ کو خیال آتا ہے کہ میرے سے تو غلطی ہوگی، پھر اچھا چھوڑیں جی آپ اس کو۔ اب وہ کیوں چھوڑے گا؟ آپ کو تو اس کو موقع مل گیا ساری اپنی بات کرنے کا۔ دس از اوپن اینڈڈ کویسچن۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے وقوع والی رات جو سسپیکٹ ہے وہ اس طرح کا کوئی آپ اس سے کویسچن کریں، کنفائن کر کے اس کو، تاکہ جس کا جواب یس یا نو میں آئے۔ تو اوپن اینڈڈ کویسچن مت کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ سپیکولیٹو بعض اوقات اور کا کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائپوتھیٹک کویسچن۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پیش کرنے کا۔ اچھا پھر اگر قانون ایسے ہو، فرض کریں اگر ایسے ہو، یہ جہاں فرض آ جائے نا، یہ سپیکولیٹو کویسچن ہوتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل، آپ فرض نہ کروائیں وٹنس سے۔ اس طرح کا آپ کسی قسم کا کوئی کویسچن ان سے نہ کریں۔ پھر کوئی ایسا کویسچن آپ ان سے نہ کریں جو کہ وٹنس کو اپرچونٹی دے دے کہ وہ اپنی جو کریڈیبلٹی شیٹر ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے ری ایسرٹ کروا دے۔ تو اس کا ضرور آپ خیال رکھیں کہ کوئی اس کو وٹنس کو آپ ایسا موقع نہیں دیں گے۔ پھر آپ یہ کرتے ہیں بعض اوقات ایڈمیشن ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، آپ ایڈمیشن کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جو بات اس نے ایڈمٹ کر لی، اب اس کو دوبارہ آپ سوال کر کے کیوں موقع دیں کہ وہ دوبارہ اس ایڈمیٹڈ فیکٹ سے وڈرا کر جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو جو فیکٹس ایڈمٹ ہو چکے ہیں، ایڈمیشن کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اومیٹڈ فیکٹس کو مت چھیڑیں۔ اومیٹڈ فیکٹس کیا ہیں کہ فار انسٹنس پلیڈنگز میں اس نے باتیں کی 10،
ان چیف میں آ کے وہ بھول گیا یا اس کو ذہن میں نہیں رہی یا واٹ ایور جو بھی ریزن ہو، اس نے صرف اور صرف 6 باتیں کر دی. تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جس بات پہ گواہی نہیں آئی، جس بات پہ ایویڈنس ہی نہیں آئی، آپ اس کو چھیڑ کے یاد کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات بھول گئے ہو تو آپ یہ بات بھی کر لو. تو اومیٹڈ فیکٹس پہ کبھی بھی کراس ایگزامینیشن نہ کریں. ارریسپانسو اینڈ ارریلیونٹ آنسر، اس پہ میں نے اپنا سیپریٹ لیکچر بنایا تھا، لیکن میں یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں، جس میں از خود کہا ہوتا ہے، جس کو ہم والنٹیئرڈ پورشن آف دی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. کبھی بھی وٹنس کو الاؤ نہ کریں کہ وہ ارریسپانسو اور ارریلیونٹ آنسر دے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جب وٹنس از خود سے کوئی بات کہتا ہے تو ہمارا سیٹلڈ لا ہے کہ از خود بات کی لیگل اور ایویڈینشری ویلیو کوئی بھی نہیں ہوتی. ایکسیپشنز 2 ہیں کہ دا ایکسپلینیشن از ان آنسر ٹو دی کویسچن اور اٹ از ایکسپلینیٹری. تو اس حد تک صرف الاؤ ہے قانون کے اندر، لیکن اگر وہ لمبی باتیں شروع کر دے، الٹی کہانی شروع کر دے جس کی نہ تو اس کے ساتھ ریلیونسی ہے، نہ وہ ان رسپانس ٹو دیٹ کویسچن ہے، وہ ارریسپانسو اینڈ ارریلیونٹ اس کا رسپانس ہے، اس کو آپ کبھی بھی الاؤ نہ کریں کہ وہ وہیں تک رہے جس حد تک قانون اس کو اجازت دیتا ہے. اس پہ ایک ججمنٹ بھی ہے، وہ ہے 2003 YLR، پیج ہے 406 لاہور، اور انڈین ججمنٹ بھی بیچ تحاشا اس پہ موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، تو آپ یہ ان کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا جی، یہ تھا آج کا لیکچر. کراس ایگزامینیشن میں نے اپنی بھرپور ایفرٹ کی کہ ایک سٹرکچر فارم میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور اگر آپ یہ باتیں یاد کر لیں تو ایٹ لیسٹ جو کراس ایگزامینیشن نہیں بھی کرنا آتا تو انشاءاللہ آپ 80-90% جو کراس ایگزامینیشن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا، اور آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آسانی سے آپ کے کیس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ.